کہتے چند مہینوں کے بعد وہ پاگل ہو گیا، دلی کے بازار میں شلوار نکال کر کے کندھے پر گھومتا پھرتا تھا. سمجھے؟ ہم نے ایک دو ساتھیوں کو اس طرح دیکھا بھی، اور واقعتاً اللہ آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہے کہ فرمائشی معجزات کے نزول کے بعد امت اگر نہیں مانتی تو امت کے لیے ہلاکت آ جاتی. یہ اس صورت کے اندر آگے سورہ انعام میں کئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. فرمائشی ایک یہ ہے کہ کیف متفق کے طور پر کوئی معجزہ آ جائے، کیف متفق کے طور پر. دوسرا ہے کہ قوم فرمائش کرے کہ یہ کرو اس پتھر سے، ہمیں اس سے اونٹنی نکال کر کے دے دو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، یہ فرمائشی معجزہ، اونٹنی، پتھر سے اونٹنی نکل گئے، اب اس کی قدر کرو. حاضی ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب الیم. یہ فرمائشی معجزہ آپ کا، اب اس کو اگر آپ نے نہیں مانا تو تم عذاب الیم تم پر آئے گا. چنانچہ پھر قدار نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اللہ نے قوم کو تباہ کر دی. ایسے قوم کو تباہ کر دیا. جب قدار نے اس کو تباہ کر دیا تو اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن مزے لے لو، 3 دن تمہاری زندگی کی رہ گئی، تم نے حد کر دی، اللہ کی اونٹنی کو مار دیا. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن لے لو مزے. ایک دن رنگوں کا سرخ ہو گیا، دوسرا دن گولڈن رنگ ہو گیا، تیسرا دن ان کا رنگ بدل گیا، خون کا کالا ہو گیا، اور اللہ نے ان کو تہو بھالا کر دیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جبریل نے آواز دی، سمجھے؟ جبریل کی طرف سے آواز آ گئی، یا یہ کہ آسمان سے ایک آواز آ گئی، اور اس آواز سے اللہ کو بلا کر یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یہ تو دیکھا کیا ہوا؟ آپ نے شلوار خراب کیا نہیں کیا؟ آپ نے، میں جبریل نہیں ہوں، میری آواز پر آپ کی جامے گیلے ہو گئے، تو جبریل کی آواز کا کیا کہنا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک آواز میرے جبریل نے دی، کلیجے پھٹ گئے ان کے. بعض قوموں پر حضرت جبریل نے آواز دی تو ان کے اللہ کو بلا کر کلیجے پھٹ گئے. میرے نبی نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے. فرمایا کہ لہو 600 جناح، بخاری کی روایت ہے، 600 پر اس کے ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، فرشتوں کے پر اولی اجنحۃ، مثنی وثلاث ورباع، 2 3 4 پر ہوتے. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اور بھی بڑھا دے. تو جبریل کے 600 پر میں نے دیکھا. ایک پر اس نے صدوم کو اٹھایا، صدوم بستی کو اٹھایا، ایک پر پہ جو لواطت کرنے والے تھے ان کو اٹھا کر کے دے مارا. جیسے کوئٹہ میں ایک جھٹکا دیا 1936 میں. کوئٹہ کی آبادی اللہ کو بلا کرے 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی، تو آدھا اس سے زائدہ کوئٹہ تباہ ہو گیا، 50,000 سے زیادہ لوگ تباہ ہو گئے. اس لیے کہ بلوچستان میں اس میں یہ لواطت جو ہے نا یہ زیادہ. اور خزدار کے اندر، خزدار والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. میں خزدار کا نہیں، خبردار، ہم خزداری نہیں ہے. اور اس خزدار پر 3 مرتبہ اللہ، اس کا پرانا نام ہے خزدار. خدا کا ایسے عذاب آ گیا کہ اتنے لوگ تباہ ہو گئے کہ خزدار کے نشے بھی علاقوں میں دفن کرنے کی جگہ نہیں، پہاڑوں پر ان کو دفن کیا گیا. اتنے تباہ ہو گئے. خزدار تو ایک کھڈا ہے اور بلوچستان کی خوبصورت شہر ہے. صحابہ بھی گئے اور انہوں نے بیروہیوں کو خوب مارا. صحابہ نے بلوچوں کو خوب مارا، بیروہیوں کو خوب مارا. سمجھے؟ فرمایا کہ چپٹی ہوئی ناک ہے جیسے مکران کے اندر میں مارا. مکرانیوں کو، بلوچوں کو خوب مارا. آئے سمجھے؟ اچھا کیا. تو قرآن کہتے فاتبروا یا الابصار. اب عبرت حاصل کرو. کیا ہے؟ یعنی کیسو احوالکم علی احوالہم. بولو
قیسو احوالکم علی احوالہم، اپنے حالات کو ان کی حالت پر قیاس کرو، ان کی حالت مقیس نہ لے، تمہاری حالت ان پر قیاس ہے۔ انہوں نے لواطت کی، شراب پی، نبیوں کے تکذیب کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا مقیس نہ لے کو، تو تم بھی لواطت شراب جو کرو گے پاکستان کے اندر، خدا تمہیں بھی ایسے ذلیل کرے گا جیسے لوتیوں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اور سمجھ میں آئے نہیں ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کا معنی یہی ہوگا، اگر تمہارے پاس بصیرت ہے، بصر ہے، تو پھر یہ کہ اعتبروا قیسوا احوالکم علی احوالہم، الاحوال الامور التي اہلکتم، جن حالات نے ان کو ہلاک کر دیا، کذالک تہلککم، یہ تمہیں بھی اسی طریقے پر ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور مزہ آیا نہیں ہے؟ تو اب بتاتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے کہ حلال و حرام کو ہم خود بیان کرتے ہیں، بے جا قسم کے سوالات نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، کیوں سوال کرتے ہو کہ جی اللہ کو بھلا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا نام؟ اب اس لیے کہ نبی کی بات تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باپ کے نہ ہو، نبی آپ کا اصل باپ بتا دے کہ تمہاری ماں نے فلاں سے دوستی، تو تمہارے لیے رہے گا کیا؟ سمجھے؟ اب ایک آدمی کہتے میری اونٹنی کہاں ہے، دوسرا کہتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ من ابی، فرمایا ابو کا حذافہ، اور حضرت کو غصے دیا، سمجھے؟ اور ایک منافق کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ میرے اللہ کو بھلا کرے اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ کہہ رہا کہ یہ بتا دو میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے صحابی نے کہا بیٹھ جا منافق، مجھے پتا ہے نزوت علیہا، تو اس اونٹ کے ساتھ، خود اونٹنی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، تیرا نطفہ ہے اس کے پیٹ میں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے مولانا؟ تو بیجا قسم کے سوالات اس طرح کرنا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اجلس، میں جانتا ہوں آپ کو، اور تو پوچھ رہا ہے نبی سے کہ میرے اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ قد نزوت علیہا، آپ نے اس پر یہ کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اور اس اونٹنی کے ساتھ آپ نے بدکاری کی ہے، اور تیرا نطفہ ہے اس کے پیٹ میں۔ سمجھے؟ میرے نبی سے فضول قسم کے، بیجا قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ فرمایا چدانی بپرسی سوالت خطاست، اور فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیزیں آتی۔ تو اس لیے ایک طالب علم تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کرے، سوالات کہیں سے دیکھ دیکھ کر کیا کر کے، تو حضرت سمجھ گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے نہیں آتا، بس میں کتاب پڑھاتا ہوں، نہیں آتا۔ تو اتنا گستاخ تھا، اس نے کہا کہ جب آپ کو نہیں آتا تو آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کہ ہماری عمر زندگی، ہماری عمر برباد کر رہے ہو، آپ کو کیا پہنچتا ہے اس طرح کتاب پڑھانے کا؟ حضرت فرمایا میں نے آپ کو 2 ہفتے دھوکہ دیا ہو، 2 مہینے دھوکہ، لیکن تو 2 سال سے یہاں پڑھ رہا ہے، تو اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو خیر اس نے کہا میں مدرسے چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کہ آپ چلے جائیں، جب چلے گئے، کہتے چند مہینوں کے بعد وہ پاگل ہو گیا، دلی کے بازار میں شلوار نکال کر کے کندھے پر گھومتا پھرتا تھا۔ ہم نے 1-2 ساتھیوں کو اس طرح دیکھا بھی، اور واقعتاً اللہ آپ کو بھلا کر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور اللہ نے بہت خوار کر دیا مولوی صاحب۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔